زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آية بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العلی العظیم۔ گرامی قدر سامعین، چند جمعہ سے مکۃ المکرمہ اور مسجد حرام کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے فضائل کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ آج مسجد حرام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیں گے، اس کے متعلق اور مدینۃ المنورہ کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ ایسے حج ہر اس آدمی پر فرض ہو جاتا ہے جو آدمی بیت اللہ شریف آنے جانے کا خرچہ اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے، اور جن کا خرچہ اپنے مقام پر واجب ہے وہ خرچہ اس کے پاس ہو تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب وسعت والا مالدار آدمی تندرست صحیح سالم ہو تو ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین یہ عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے فقر کو دور کر دیتے ہیں، غربت کو دور کر دیتے ہیں، افلاس کو دور کر دیتے ہیں، یعنی ناداری، غریبی، افلاس، محتاجگی اور جو دنیا کی ضرورتوں کی چیزیں اللہ رب العالمین اس سے مستغنی فرما دیتے ہیں، اس کو مالدار کر دیتے ہیں۔ دنیا کا آج ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میری خوشحال گزرے، کچھ اچھی طرح گزر جائے کہ جس میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حاجی صحیح معنوں میں حلال کمائی سے حج کر لیتا ہے اور حج کے ارکان اور حج کی جتنی چیزیں ہیں اس کو صحیح ادا کر لیتا ہے اور اس کا حج اگر مقبول ہو گیا تو اس مقبول حج کا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی افلاس اور غربت کو دور کر دیتے ہیں، اور دوسرا اخروی فائدہ یہ ہے کہ وہ حاجی جو حج کر لیتا ہے اور اس کا حج مبرور بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے، اپنے وطن واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ
کسی بچہ جو آج ہی جنم ہوا ہو، کسی کی ماں نے بچہ آج ہی جنا ہو اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے حاجی اپنا حج ادا کر لیتا ہے اور حج وہ قبول ہو گیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اور گویا کہ ایک اب نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہے اور ایک نئی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو حج صرف کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں، اور مکۃ المکرمہ میں رہ کر اگر نیک و اعمال کرتا ہے اور جو خرچ کرتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب دیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز یا تو اپنے گھر میں پڑھے گا، یا تو محلے کی مسجد میں پڑھے گا، یا تو یہ جامع مسجد میں پڑھے گا، تو گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 25 نمازوں کا ثواب، یا دوسری روایت میں 27 نمازوں کا ثواب، اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز کا ثواب، اور اگر وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ مسجد حرام کی فضیلت آپ اب اندازہ لگائے کہ ایک نیکی حرم میں کرے گا، چاہے وہ نیکی عبادت کی لائن سے ہو، چاہے وہ نیکی مالی اعتبار سے ہو، اس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب دے گا۔ اور ابھی جیسے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو 25 سے 27 گنا اللہ اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اب اگر بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 1,00,000 نیکیوں کو آپ 27 گنا کر دو۔ اب 27 گنا اگر کریں گے تو گویا کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو 27,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب ایک نماز کا ثواب 27,00,000 نماز کے برابر ہو، اور صرف 5 نمازیں ایک دن کی جماعت کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اب 27 کو 5 میں ضرب دے دو، گناکار کر لو تو کتنی نمازیں ہو جائے گی؟ تقریباً 1,35,00,000 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ایک دین کی نماز 5 اگر جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں پڑھے گا تو اس کو اتنا سارا اجر و ثواب ملے گا، اور یہ صرف خصوصیت مسجد حرام کی۔ اب حاجی جائے گا کتنی نیکی کر لے گا؟ یعنی اگر عمر نوح ہو تو بھی اتنی نیکیاں آدمی اپنے محلے میں، اپنے مقام پر، اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں رہے، اور اس کو 1000 سال سے بھی زیادہ عمر مل جائے پھر بھی اتنی ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ حرم شریف کی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جتنا اس آدمی کو حرم شریف میں رہنے کا موقع ملا اور یہ آدمی حرم شریف میں نیکیاں نماز کی شکل میں جماعت کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اجر و ثواب دے گا۔ ایسے ہی جو بھی نیکی کرے گا، چاہے وہ طواف کی صورت میں کرے، چاہے وہ نفل عبادت کی صورت میں کرے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے کرے، یا چاہے کوئی بھی نفل کام کرے، چاہے وہ تسبیح پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تو ایک درود پڑھے گا تو 1,00,000 درود کے برابر ثواب، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ یہ ہے بیت اللہ شریف اور حرم شریف کی فضیلت۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ سب سے پہلے جب دنیا والوں پر رحمت اتارتے ہیں
تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر اتارتے، اور بیت اللہ شریف پر جب اللہ رحمتیں اتارتے تو 120 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف پر اترتی ہیں۔ اب جب 120 رحمتیں اللہ کی اتر رہی ہو، پھر آپ نے یوں فرمایا کہ جو آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کرنے والوں پر 70 رحمتیں 70 رحمتیں اس کو ملتی ہیں، اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 40 رحمتیں۔ اسی لیے بیت اللہ شریف میں سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ وہاں نفل نماز سے بھی افضل اگر کوئی عبادت ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کا طواف یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ شریف آباد ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر 24 گھنٹے طواف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، صرف بیت اللہ شریف میں طواف بند ہوتا ہے تو فرض نماز تک کا۔ امام صاحب نماز پڑھا لیتا ہے، اتنی دیر ہی طواف موقوف ہوتا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، طواف فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی کشش اور ایمان کا یہ ایک تقاضا ہے کہ آدمی اس وقت صرف اور صرف طواف کرے۔ تو طواف کرنے والوں پر اللہ رب العالمین اپنی 70 رحمتوں کو اتار، 80 رحمت 120 میں سے 60 رحمتیں اس کو دیتے ہیں، اور 40 رحمتیں جو ہیں وہ نماز پڑھنے والے پر اترتی ہیں، اور 20 رحمتیں جو آدمی صرف کوئی کام نہ کرے، نہ نماز پڑھے نہ طواف پڑھے، لیکن بیت اللہ شریف پر نظر رکھے، بیت اللہ شریف کو، کعبہ شریف کو دیکھے، تو دیکھنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 20 رحمتیں اللہ دیتے۔ اسی لیے حاجی کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ اگر مکہ المکرمہ میں ہو تو اپنی واجبی ضروریات سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، وہ بیت اللہ شریف میں گزارے، حرم شریف میں گزارے۔ اگر وہ نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، طواف بھی نہیں کر سکتا، بیٹھے بیٹھے صرف اللہ کے گھر کا دیدار اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی 20 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ تو ہیں بیت اللہ شریف کے فضائل۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جب اتنے فضائل ہو اور اللہ کے گھر کا حج فرض ہو، اور آدمی کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، جسم کی تندرستی بھی دی ہے، اعضاء بھی صحیح سالم ہے، اور فرض حج ہو جانے کے بعد اگر یہ بندہ اور یہ آدمی حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مجھے ایسے میری امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے، یا چاہے کسی مذہب پر بھی مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ۔ یعنی گویا یہ وعید ہے ان لوگوں پر کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے پھر بھی ٹال مٹول کرتے ہیں، اس سال جائیں گے، اس سال نہیں، آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال نہیں، پھر اور سال جائیں گے، پھر 2 سال کے بعد جائیں گے۔ یہ ٹال مٹول جو کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ اگر فرض حج ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ نصرانی مرے، چاہے یہودی مرے، چاہے وہ مجوسی ہو کر مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے زندگی میں اگر دیکھا جائے تو حج تو ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن دوسری روایتوں کو دیکھا جائے تو ایک حدیث میں تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندے کو جسم کے اعتبار سے تندرستی دی، میں نے میرے بندے کو مال کے اعتبار سے وسعت اور کشائش دی، کشادگی ہے، مال بھی ہے، جسم بھی صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اور حج کے سفر میں کوئی رکاوٹ شرعی نہیں ہے۔ اور ایسے آدمی پر اگر 5 سال گزر جائے اور وہ حج نہ کرے تو اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہے۔
کیا معلوم مطلب ہوا کہ ہر اس آدمی پر جس آدمی کے پاس وسعت مال ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے اور جسم بھی صحیح سالم ہے، تو 5 سال میں ایک مرتبہ اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ تو زندگی میں حج تو فرض ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر وسعت مال ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر انسان دوسری کوئی ایسی ضروریات نہیں ہے کہ جس پر مال خرچ کرنا فرض کا درجہ ہو جاتا ہو، واجب کا درجہ ہو جاتا ہو، یا کوئی ایسی اہم ضرورت آ گئی کہ کسی کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا اور اس آدمی کا علاج معالجہ نہ کیا جائے تو اس آدمی کی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے اگر حالات نہیں ہیں اور وہ آدمی مالدار ہے تو ہر 5 سال پر ایک مرتبہ اسے حج کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ تو آپ نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حج کا بدلہ تو جنت کے سوا کوئی نہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین دنیا سے اس کی غربت کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی افلاس کو۔ یاد رہے، ظاہری آنکھیں اور ظاہری سوچ یہ ہماری کہے گی کہ حج میں جائیں گے تو 5-6 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا، تو یہ تو بجائے یہ ہے کہ پیسے رہنے کے اور بڑھنے کے کم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہماری ظاہری آنکھ کہہ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ ان کو وہ برکتیں دے دیتے ہیں کہ جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا ہے، کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے۔ اب حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے اور ایک حج افراد ہوتا ہے۔ مختصر سا اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم حج اور عمرہ ایک ساتھ کرو، لگاتار کرو۔ اب ایک ساتھ کرو کا مطلب حج کا اور یہ ہے کہ عمرے کا احرام ساتھ میں باندھو اور ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں کرو، حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ اب آدمی حج اور عمرہ ساتھ کرتا ہے تو وہ 2 پرکار کا حج ہوتا ہے، ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ حج قران کس کو کہتے ہیں اور کس کا زیادہ ثواب ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے زیادہ حج میں ثواب اس حج کا ملتا ہے جس میں حج قران کا احرام باندھا ہو۔ حج قران کا احرام باندھا ہو یعنی اس حج کے اندر عمرہ بھی ہو اور ساتھ میں حج بھی ہو۔ اب عمرہ اور حج کا دونوں کا احرام ہے تو اس طرح ہے کہ حاجی جب گھر سے حج کے لیے نکلے گا تو میقات سے احرام باندھے گا۔ احرام کہتے ہیں 2 سفید چادر کو اور اس کے جو لوازم اور شرائط ہیں اس کو ادا کر کے۔ اب میقات سے جب وہ احرام باندھے گا تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف پہنچے گا تو یہ عمرہ کرے گا۔ عمرہ کے احکام سے فارغ ہو گیا۔ اب عمرہ کے احکام میں سے 7 چکر لگا لیے، صفا مروہ کی صحیح کر لی اور یہ ہے کہ اس نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لی، اس کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو حلق یا بال منڈوانے ہیں تو حج قران کروانے والے ہیں وہ اپنے سر کے بال نہیں منڈوائے گا، وہ سر کے بال نہیں کٹوائے گا اور احرام کو بھی نہیں کھولے گا۔ جب تلک حج نہ ہو جائے تب تلک یہ احرام کو نہیں کھولے گا۔ اب جتنے بھی دن مکہ المکرمہ میں رہے گا تو یہ 2 سفید چادروں ہی میں رہے گا۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی تو مینا جائے گا، مینا میں 8واں دن اور 9ویں کی رات گزارے گا اور جب 9ویں کی صبح ہوگی تو سیدھا جائے گا عرفات میں، اور عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا رکن فرض اعظم ہے۔
جب عرفات میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب وہاں وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ مغرب کی نماز یعنی غروبی آفتاب کے بعد نکل کر یہ مزدلفہ میں آئے گا، اور مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھے گا۔ جب مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی پڑھی، یہ رات جو ہوگی وہ 10ویں رات ہوگی۔ اب وہاں پر مزدلفہ میں رات کا قیام سنت ہے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ جب سورج اگ جائے تو یہ آدمی 10ویں ذی الحجہ کو نکل کر مینا میں جائے گا، اور مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا، ایک شیطان کو 7 کنکر مارے گا۔ اب یہ مارنے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ اب یہ آدمی قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد حلق کرے گا، اور پھر طواف کرے گا اور اپنا احرام کھول دے گا، حلق کے بعد کھول دے گا۔ تو جب سے اپنے گھر سے گیا ہے، میقات سے باندھا یا اپنے گھر سے احرام باندھا، تو جب تک حج نہ ہو جائے تب تک وہ آدمی احرام کو نہیں کھولے گا۔ اس حج کو حج قران کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک سب سے افضل ترین حج جو ہیں وہ حج قران ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 میں جو حج کیا تھا وہ حج قران کیا تھا۔ اور دوسری حج کی قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع بھی ایسا ہی ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد یہ آدمی اپنا احرام کھول دیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر مکہ میں جتنا بھی رہے وہ 2 چادروں میں نہیں رہے گا۔ ہاں 8ویں ذی الحجہ آئی تو اب 80 وہ احرام باندھے گا، اور پھر حج کے ایام میں احرام کی حالت میں رہے گا۔ اور جیسے ابھی میں نے کہا کہ مینا کے اندر جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کر کے جو اعمال ہیں قربانی کے اور جو اعمال حلق کے وہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، اس کو حج تمتع کہیں گے۔ اب ہم اکثر و بیشتر ہندوستانی لوگ قران نہیں کرتے ہیں بلکہ تمتع کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حالت احرام میں پابندیاں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسائل کو زیادہ جانتا نہیں ہے، احتیاط نہیں کرتا ہے، تو حالت احرام میں کوئی ایسی چوک کر بیٹھتا ہے کہ دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہندوستان سے حج کرنے والے یہ ہیں کہ وہ حج تمتع کرے، اس لیے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا جائے، 8ویں ذی الحجہ آئے تو پھر نئے سرے سے 5 دن کے لیے احرام کو باندھ دیا جائے، یا یہ ہیں کہ 3 دن کے لیے، اس لیے کہ 8ویں کی پابندی کرنا ہے، 9ویں کی اور 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی کر کے اور قربانی کر کے حلق کر دینا ہے، تو صرف 3 یا 4 دن ہی احرام باندھنے کے رہیں گے۔ اس لیے حاجی لوگوں کو، ہندوستانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حج تمتع کریں۔ اور تیسری حج کی قسم ہے حج افراد۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف حج کا ہی احرام باندھے، اس میں عمرہ نہ کرے۔ بیت اللہ شریف پہنچے تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے، عمرہ کی نیت سے طواف نہ کرے، اور حج کر کے وہ اپنا احرام کھول دے۔ یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ اب ان 3 قسم میں سے جو بھی حج ہو جائے، بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حج تمتع کریں۔ اب اس کا اجر و ثواب یہ مل رہا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں، جیسے میں نے فضیلت کے بارے میں عرض کیا کہ عبادت کا اتنا سا یاد رہے، اسی طریقے سے ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنے میں بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتے ہیں۔ لیکن ہماری آپ کی عادت کیا بن گئی ہے کہ حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں ہم جب رہتے ہیں تو ضروریات پر اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو تحفے طائف کے لیے وہاں کی چیزوں کو لاتے ہیں۔ حالانکہ حاجی کے لیے بہترین تحفہ تو یہ ہے کہ جب وہ یہاں آئے تو
آب زمزم اور کھجور دے دے، اس سے زیادہ نہ کپڑے کی بھیڑ بھاڑ کرنا ہے، نہ اور کوئی خرچہ کرنا ہے۔ اور مسجد حرام کی یا مدینہ منورہ کی جتنی بھی چیزیں وہاں پر جتنا خرچہ کرے گا، اگر مکہ کے اندر حرم میں خرچ کیا، کسی غریب کو آپ نے 1 روپیہ دے دیا، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے خرچ کیا ہے، دوسری جو آپ کی وہاں کی ضرورتیں اس کو پورا کرنے میں آپ خرچ کرتے ہیں، تو اس 1 روپیے کے خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ لیکن وہاں ہم خرچ نہ کریں، کسر کریں، اور صرف جب آئے تب تحفہ طائب اور دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کو سامان دینے کے لیے لائے، تو یاد رہے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ وہاں کے فقیروں پر بھی تم دل کھول کر خرچ کرو، اور اگر آپ کو کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں بھی لینی ہے، پھر بھی مدینہ کے اور مکہ کے تاجروں کو نفع بھی پہنچاؤ گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ تو وہاں کی ان چیزوں کو کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں کرنے کے بعد کوئی آدمی ہوتا ہے وہ مدینہ پہلے جاتا ہے، اور کوئی آدمی یہ ہوتا ہے کہ مدینہ بعد میں جاتا ہے۔ تو مدینہ المنورہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی مدینہ کی مشقتوں کو برداشت کر لے، مدینہ کی تکلیفوں کو برداشت کر لے، تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور میں اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ اور آپ نے ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ اگر کسی آدمی میں استطاعت اور طاقت ہو، اگر وہ آدمی مدینہ میں رہ سکتا ہے، تو مدینہ کی موت سے کوئی افضل موت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مدینہ کی موت جب ہوگی، اس کی تدفین اور دفن جنت البقیع میں ہوگا۔ اور جنت البقیع کے متعلق آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عم نوالہ نے جنت البقیع کو آسمانوں میں ایک قبہ کی شکل بنا دی ہے، اور پورے فرشتے اس پر مقرر اور متعین ہیں۔ جب جنت البقیع کا قبرستان بھر جاتا ہے تو وہاں کے مرحومین کو فرشتے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینہ میں تم مرو، یعنی مدینہ کی موت سے زیادہ نہیں۔ اور مدینہ المنورہ کی نیکیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی آدمی مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ 40 نمازوں کو پڑھ لے گا تو میری طرف سے اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو منافق کی حالت میں موت نہیں دے گا، یعنی 40 جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مدینہ المنورہ میں یہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا پروانہ اور سرٹی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملے گی اس کو کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب اور دوزخ سے آزاد کر دے گی، یعنی وہ جنتی ہوگا۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جانا بھی ہے، اور بھی دیگر بہت سی چیزیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے متعلق فرمائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ روایت ہوتی تو آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین میں تیرے راستے کی شہادت کو مانگتا ہوں، اور تیرے پیارے نبی کے وطن کی اور مدینہ کی اور مدینہ شہر کی موت مانگتا ہوں۔ حضرت عمر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، مدینہ المنورہ میں آپ کی شہادت بھی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی ملا۔ اور قیامت کے دن جب زمینوں سے اللہ رب العالمین قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا سب سے پہلے قیامت کی دن اگر کوئی قبر کھلے گی تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تینوں جنت البقیع میں جائیں گے، اور جنت البقیع میں جا کر جنت البقیع والوں کو ساتھ میں لیں گے، یعنی پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صاحبین اٹھیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع والے۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت البقیع والوں کو لے کر میں جاؤں گا اور مکہ والوں کو بلاؤں گا، تو مکہ والے اور ہم
مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ملیں گے تو سب سے پہلے یہ اٹھیں گے. تو اس کی فضیلت بھی ہے اور مدینہ المنورہ کی بھی فضائل ہے. مدینہ پاک کے اندر کوئی ایسی حرکت بھی نہ ہو اور کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو، اس لیے کہ پورے مدینے میں، صرف مسجد نبوی میں نہیں، پورے مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکن پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کے جہاں پر قدمین پڑے ہو، آپ کے پاؤں مبارک پڑے، اور بہت ہی عظیم الشان ہے. بلکہ مدینہ کی گرد و غبار کے بارے میں فرمایا کہ جس کی آنکھوں میں اور جس کے کانوں میں، ناک کے سوراخوں میں اگر مدینہ المنورہ کی غبار اور دھول بھی اڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا رکھ دیتے ہیں. جب غزوہ تبوک سے آپ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ سے کچھ لوگ نکل کر آپ کے استقبال کے لیے آئے. تو جب جمع ہوئے تو گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے ناک کو ڈھانپ دیا کہ غبار اندر نہ آئے. آپ نے فرمایا کہ یہ غبار اگر تمہارے اندر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے کو تمام بیماریوں سے شفا دیں گے. تو جس گرد و غبار میں یہ برکت ہو اور جس کے اندر یہ شفا ہو تو آپ انداز لگاؤ وہاں کی چیزوں میں کتنی برکت ہو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر تو یوں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بیت اللہ شریف کو، مکہ المکرم کو، مسجد حرام کو اپنے خلیل ابراہیم کے لیے حرم بنایا. اے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میرے لیے مدینہ کو حرم بنا دے. آپ کی دعا قبول ہوئی. اور فرمایا کہ اے اللہ پاک جیسے لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کے اندر مدینہ کی بھی محبت ڈال دے اور مکہ سے ڈبل محبت کر دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ لفظ مکہ کم بولتے ہیں اور مدینہ زیادہ بولتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کی دعا ہے. دعا کریں کہ اللہ مدینہ پہنچا دے. حالانکہ جو مدینہ جائے گا وہ حج تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن آدمی کم بولتا ہے کہ مجھے حج میں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی زیارت کروا دے، آپ کے روزے کی زیارت کروا دی. یہ آپ کی حدیث کا اثر ہے. تو مدینہ کی محبت دوگنی ہونی چاہیے، اور مدینہ ہی کی نہیں، مدینہ کی ہر چیز کی محبت ہونی چاہیے. یہ مدینہ وہ مدینہ ہے کہ مدینہ کا نام اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد پڑا ہے، اور وہاں پر 10,000 سے زائد صحابہ مدفون ہیں. آپ کی ازواج مطہرات میں سے تقریباً 9 ازواج مطہرات مدینہ المنورہ میں مدفون ہیں. دونوں شیخین حضرت عمر اور حضرت ابوبکر وہاں مدفون ہیں. اور سب سے افضل ترین کائنات کی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. تو ہر مومن کی یہ دلی تمنا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین پہنچا دے. اگر پیسے نہیں ہیں پھر بھی دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اگر مقدر میں لکھا ہے اور دعا قبول ہو گئی تو انتظام اللہ کرتے ہیں. اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ ہمیشہ آرزو اور تمنا ہو کہ اللہ رب العالمین موت سے پہلے ہر مومن کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد. دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد. دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس.